السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایمان باللہ کے ارکان یعنی اللہ تعالی کے وجود مبارکہ پر ایمان، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان، اللہ رب العالمین کی الوہیت اور اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات پر ایمان اس انداز سے جس انداز سے اللہ تعالی نے ثابت کیا یا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، تمثیل، تحریف، تشبیہ اور تعطیل کے بغیر۔ جو ہمارے پاس نقطہ ہے کہ یہ جو ہم نے ایمان لایا اللہ پر، تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو اس کے عظیم ترین فوائد ہیں۔ ایمان باللہ کے عظیم ترین فوائد ہیں، اس کے بہت ہی عظیم ثمرات ہیں۔ پہلا فائدہ، پہلا ثمرہ کہ اس سے اللہ رب العالمین کی توحید جو ہے وہ متحقق ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید متحقق ہو جاتی ہے اور شخص، ایمان باللہ والا شخص اپنے سارے تعلقات اللہ رب العالمین سے استوار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے نہ امید باندھتا ہے اور نہ اللہ رب العالمین سے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے اور نہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ اپنی امید وہ اللہ سے جوڑتا ہے، خوف وہ اللہ سے رکھتا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ جب اسے اللہ تعالی پر ایمان حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ فوائد نکلتے ہیں، یہ ثمرہ نکلتا ہے۔ پہلا ثمرہ کہ اس کا توحید پکا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی امید صرف اللہ سے رکھتا ہے اور وہ خوف بھی صرف اللہ رب العالمین سے رکھتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ توحید کا یا ایمان باللہ کا دوسرا فائدہ، ایمان باللہ کا دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالی سے محبت ہو جاتی ہے، کمال محبت، اللہ رب العالمین کے ساتھ کمال محبت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب شخص دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور پھر اللہ رب العالمین رب ہے اور پھر رب العالمین میرا معبود ہے اور پھر یہ کہ اللہ رب العالمین کے فلاں فلاں نام ہے، فلاں فلاں صفات ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے بندے کی وہ بڑھ جاتی ہے، وہ کامل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کے جو تقاضے ہیں اس کی تعظیم بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر علیم اللہ رب العالمین کا صفت ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے علیم، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہمیشہ مجھ پہ نظر ہے، اللہ رب العالمین کی نظر مجھ پہ ہمیشہ ہے، اللہ رب العالمین کا علم میں اس سے چھپ نہیں سکتا، اس لیے میں اللہ رب العالمین کی طرف ہمیشہ رجوع کرتا ہوں اور میں ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ معاملہ میرا اور میرے رب کا ہے، میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہی مجھ سے سوال کرے گا، اللہ رب العالمین ہی مجھ سے پوچھے گا، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے میرے امور کو، میرے سرائر کو، میرے خفایا کو۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ
یہ اپنی طبیعت کو درست کرتا ہے، اپنی فطرت کو یہ ٹھیک کرتا ہے، یہ پورے شب و روز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے خوف میں گزارتا ہے، خوف الہی میں گزارتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس کی امید ہوتی ہے، اور پھر یہ عبادت کو اللہ وجہ الکمال جیسے کہ شایع نشان ہے، جیسے کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس طرح انجام دیتا ہے۔ تو گویا کہ اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کے تقاضا کی تعظیم اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ثمرہ ہے ایمان باللہ کا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ شخص اللہ رب العالمین کے اوامر کو اپناتا ہے، وہ عبادت کو کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی منہیات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، کیونکہ اس کو ایمان باللہ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اگر ایمان باللہ، اگر مجھے ایمان باللہ ہے، تو ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے اوامر جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے، یا جو اللہ رب العالمین نے رسول علیہ السلام کی زبانی بیان فرمائے، ان اوامر کو اپناؤں، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے مجھے منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤں۔ تو یہ عظیم ترین فوائد ہیں ایمان باللہ کے۔ اس طرح سے یہ جو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ارکانہ ستہ، کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، تو اس میں سے پھر فرمایا کہ ایمان باللہ، ایک جو ہے الایمان باللہ، یہ پہلا رکن ہے، اور یہ جو ہے مکمل ہوا۔ اس کے بعد کہتا ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان اور اس کے فرشتوں پر ایمان۔ اللہ رب العالمین کے بعد جن چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر انہوں نے فرمایا وہ ہے ملائکہ، یعنی فرشتے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لائیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور تم اللہ کے ملائکہ پر ایمان لاؤ۔ ملائکہ، ملائکہ یہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کے معنی فرشتہ۔ فرشتے یہ غیبی مخلوق ہے، فرشتے غیبی مخلوق ہے، ان کی صفات وہ اللہ رب العالمین کے عبادت گزار ہیں، اللہ تعالی کی ربوبیت یا الوہیت میں سے ان کو کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو نور سے بنایا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی فطرت میں اطاعت اور فرمانبرداری بسا دی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کو نافذ کرنے میں قوت تامہ رکھتے ہیں، پوری قوت ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 19-20۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 19 اور 20، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ، اور وہ لوگ جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتے اللہ کے پاس جو ہیں وہ فرشتے ہیں، لا يستكبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ، اللہ کی عبادت سے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے اعراض نہیں کرتے، نہ وہ تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ شب و روز تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، ولا یفترون، اور وہ تھکتے نہیں۔
عبادت سے اعراض نہ کرنا اور شب و روز رات و دن صرف تسبیح کرنا یہ ان کا کام ہے. فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. صحیحین میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے واقع معراج کے بارے میں مروی ہے. معراج کا جو واقعہ ہے، معراج کے واقعے میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المعمور دکھایا گیا. معراج میں بیت المعمور دکھایا گیا. آسمان کے اندر بیت المعمور آسمان پہ ہے، تو آسمان میں بیت المعمور دکھایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بیت المعمور کا یہ حال ہے کہ اس میں ہر دن 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. بیت المعمور میں ہر دن 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو چلا جاتا ہے تو وہ قیامت کی صبح تک دوبارہ نہیں آ سکتا. صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائکہ، صحیح مسلم کتاب الایمان باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفرض الصلوات. قیامت کی صبح تک وہ فرشتہ دوبارہ وہاں نہیں آ سکتا، کیونکہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہاں دوسری بار کسی کو بیت المعمور میں آنے کا موقع نہیں ملتا. تو گویا کہ فرشتے بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد حد سے باہر ہے، اور ان کی تعداد صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں. فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں پر ایمان کا مطلب 4 چیزوں میں محصور ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم نے 4 چیزوں پہ ایمان لایا تو ہم نے فرشتوں پہ ایمان لایا. پہلی چیز فرشتوں کے وجود پر ایمان، کہ فرشتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن مومنین جو ہیں وہ ان کے وجود کو مانتے ہیں، انہیں ان کے وجود پہ ایمان ہے. دوسری چیز ان کے نام پر ایمان، ان کے ناموں پر ایمان، جن ناموں کا، جن اسموں کا ہمیں پتہ ہے. فرشتوں کے جو نام ہے، جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہے، ان اسماء پر ایمان. اور جن کے نام ہمیں معلوم نہیں تو ہم اجمالاً ان پر ایمان لائیں گے. یعنی جن کا نام ہمیں پتہ ہے فرشتوں کے ناموں میں سے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے ہم مجملاً ان پر ایمان لائیں گے. جیسے کہ رسول بہت زیادہ گزرے ہیں، لیکن ان میں سے ہمیں صرف 28 کا نام جو ہے قرآن کریم کے اندر ملتا ہے. تو ہمیں اس کے باوجود ان سارے پیغمبروں پر ایمان ہے جو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیے، کہ وہ پیغمبر تھے، وہ نبی، وہ انبیاء برحق تھے. اور جن کا ہمیں نام معلوم ہے ہمیں ان پر ایمان جو ہے وہ ان پہ ناموں پر بھی ایمان ہے. اسی طرح سے فرشتوں پر کے نام جن کا ہمیں پتہ ہے ان اسماء پر ہمیں ایمان جو ہے لانا ہے، اور جن کا ہمیں نام معلوم نہیں ہم ان پر مجمل ایمان لائیں گے. تیسری چیز جو فرشتوں پر ایمان میں آتی ہے وہ ہے کہ ان کے صفات پر ایمان. ان کے صفات پر ایمان، ان کی کیا صفات ہیں؟ مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام
کی صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی اصل شکل میں دیکھا، جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا. وَلَهُ 600 جناح، کہ جبریل کے 600 پر تھے. قد سد الافق، اور وہ پر انہیں پھیلائے تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے پورے آسمان کے کنارے جو ہیں وہ بند ہو گئے. صحیح بخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3232 3232 اور 3233. تو وہ کہ جبریل کی صفت یہ ہے کہ ان کے کیا ہے؟ ان کے 600 پر ہیں. ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے، ان کی صفات پر. فرشتہ جو ہے اللہ کے حکم سے کبھی انسانی شکل میں آتا ہے، جیسا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آدمی کی شکل دی اور وہ مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور بحیثیت بشر، بحیثیت آدمی ان کے سامنے ظاہر ہوئے، جس کا ذکر سورہ مریم کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتمثل لها بشر سویا، فتمثل لها بشر سویا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کبھی طاقت دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی شکل میں آئیں. یا اسی طرح سے جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، نبی علیہ السلام تشریف فرماتے صحابہ کے ساتھ، تو وہ اس وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور ان پر وہ سفید کپڑے پہنے تھے، ان کے بال بہت کالے تھے. یہ جو حدیث جبریل ہے، جو مشہور حدیث ہے، جس حدیث کے ضمن میں ہم ہیں آج کل، یہ حدیث تو یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ایک شخص کی شکل میں آئے، آدمی کی شکل میں آئے، اور پھر ان پر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے، اور پھر مدینہ والوں میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. وہ آئے اور نبی علیہ السلام کے جانب مبارکہ کے ساتھ اپنے جانب مبارکہ کو تہ کیا اور بیٹھے، اور پھر اپنے ہتھیلی کو اپنے رانوں پہ رکھا اور نبی علیہ السلام سے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا. تو نبی علیہ السلام نے انہیں جواب دیا اور وہ چلے گئے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل سے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے ہیں تمہارے پاس تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. تو وہ کہ کبھی فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جو حدیث جبریل جو ہم نے پڑھی. تو کبھی فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں آتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور لوط علیہ السلام کے پاس، تو وہ جو ہے وہ آدمیوں کی شکل میں تھے، وہ آدمیوں کی شکل میں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. سورة زاریات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا. تو وہاں پر یہ ہے کہ هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے ان باعزت مہمانوں کی بات آئی ہے؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو کہنے لگے آپ پہ سلام ہو. انہوں نے کہا سلام قوم منکرون، آپ لوگ جو ہے اجنبی لگ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پورا واقعہ ہے. پھر انہوں نے بشارت دی اسماعیل علیہ السلام کی. تو یہ جو ہے انسانی شکل میں وہاں بھی ظاہر ہوئے. تو وہ کہ ان کی صفات پر، یعنی فرشتوں کی جو صفات ہیں ان صفات پر ایمان لانا بھی شامل ہے. ناموں پر بھی، پہلا ان کا
دوسرا ان کے نام اور تیسرا ان کی صفات. اور چوتھی چیز ان چیزوں پر ایمان کی جو ان کے اعمال ہیں. یہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں، اور وہ کام جو انجام دیتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کرتے ہیں. جیسے تسبیح کرنا، عبادت کرنا رات و دن تھکے اور جو ہے کسی ملال کے بغیر. اور اسی طرح سے ان میں سے بعض کے جو ہے وہ خاص اعمال ہیں. مثلا جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر مقرر ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام پر جو ہے وحی لاتے ہیں. اور اسی طرح میکائیل علیہ السلام وہ بارش اور اسی طرح سے پودے وغیرہ اگانے اس پر جو ہے مامور ہیں. یا اسرافیل علیہ السلام وہ جو ہیں وہ مقرر ہیں کہ قیامت کے دن وہ سور میں پھونکیں اور پھر کائنات جو ہے وہ کھڑی ہو. تو اسرافیل علیہ السلام اسی کام میں لگے ہیں. صرف ایک کام ہے بس اسرافیل کا، وہ یہ ہے کہ ان کو پھونک دینا ہے. اور تب تک یہ کیا ہے؟ تب تک یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف انعم، میں سکون کی زندگی کیسے گزاروں، میں آرام سے کیسے سوؤں، میں آرام سے کیسے رہوں، کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور تھام رکھا ہے اور اپنی لبوں کو اس سے ملا کے رکھا ہے. نظریں جو ہے وہ عرش پہ جمائی ہوئی ہیں. جب سے اللہ تعالی نے انہیں مقرر کیا نفخ سور پر، وہ تب سے عرش پہ نظریں جھکائے ہوئے ہیں اور وہ اپنی نظروں کو نیچے نہیں کرتے. وہ اپنی نظروں کو نیچے نہیں کرتے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نظر نیچے ہو اور اسی دوران اللہ رب العالمین مجھے سور پھونکنے کا حکم دیں. تو اس لیے ان کی نظریں تب سے لے کر سور پھونکنے تک لگی ہیں عرش پر. یہ ان کی نظر جمانا عرش پر یہ کیا ہے؟ یہ عبادت میں شامل ہے اور یہ ان کے اعمال میں سے ہے. صرف ایک کام ہے بس، ان کو سور پھونکنا ہے. تو یہ جو ہے اسرافیل علیہ السلام اس پر مقرر کیے گئے ہیں. اور اسی طرح سے ملک الموت وہ جو ہے وہ روح کے قبض کرنے پر جو ہے مقرر کیے گئے ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کی روحیں مقرر کریں، قبض کریں. اگر وہ لوگوں کی روحوں کو قبض نہیں کرتے تو وہ فرما بردار نہیں مانے جائیں گے. ان کا کام ہی یہی ہے. بس آپ کا کام جو ہے لوگوں کی روحیں قبض کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت نہیں. تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مقرر ہیں روح قبض کرنے پر. اسی طرح سے جہنم کا جو داروغہ ہے فرشتہ خازن النار، وہ جہنم کی نگرانی پہ مقرر ہے. چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہنم آج بھی موجود ہے اور جنت آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. اور جہنم کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین، کہ وہ جہنم وہ کافروں کے لیے جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے. تو اس کے خازن جو ہے وہ خازن النار، وہ فرشتے ہیں. وہ ایک فرشتہ ہے، وہی جہنم کا داروغہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان کا ذکر فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبَّكَ، کہ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک نار جو ہے آپ کیا کریں، اللہ سے کہیں کہ ہمیں موت دے دے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ موت کے یہ جو ہے یہ فرشتے یہ جو ہے جہنم کی نگرانی پہ مقرر ہیں. اسی لیے اسی طرح کچھ فرشتے جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں ماں کے رحم کے ساتھ. ماں کے رحم پر بچہ جو بنتا ہے ماں کا، تو ان بچوں کی پیدائش پر، ان بچوں کی میں روح پھونکنے پر جو ہے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. جب 4 مہینے 10 دن ماں کی پیٹ میں ہو جاتے ہیں بچے کو، تو اللہ رب العالمین
فرشتے بھیجتے ہیں اور انہیں اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، یہ نیک وقت ہے یا سعادت مند ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے لکھی جاتی ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں ماں کے رحم میں، تو گویا کہ فرشتے اس پر بھی مقرر ہیں، یہ بھی ان کے اعمال میں سے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ فرشتے جو ہیں وہ بنو آدم کے اعمال کی نگرانی پر، ان کی حفاظت کرنے پر جو ہے مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ بنو آدم کے اعمال کو لکھتے ہیں، ہر شخص کے اعمال کو جو ہے لکھا جاتا ہے۔ 2 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک دائیں طرف سے ہے اور ایک بائیں طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، کہ تم پر اللہ رب العالمین نے کاتبین کو لکھا ہے، کرامن کاتبین کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں بنو آدم کے اعمال کے لکھنے پر، اور جو ہے ایک فرشتہ دائیں سے ایک بائیں سے۔ اسی طرح سے کچھ فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں جو میت کو سوال کرتے ہیں، جب میت مرتا ہے، جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہ اسے سوال کرتے ہیں رب کے بارے میں، دین کے بارے میں اور نبی کے بارے میں۔ تو یہ بھی فرشتوں کی ایک جماعت ہے، یہ بھی فرشتوں کا کام ہے جو اللہ رب العالمین نے ان پہ مقرر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کے آگے اور پیچھے چلتے ہیں۔ یا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص شام کو وضو کر کے سوئے تو اس شخص کے لحاف کے نیچے ایک فرشتہ جو ہے وہ موجود رہتا ہے، اور جو ہی وہ رات کو بیدار ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے الہی اس کو مغفرت فرما، الہی اس کی جو ہے بخشش فرما۔ تو گویا کہ فرشتوں کے جو اعمال ہے، فرشتوں کے اعمال پر بھی ایمان لانا جو ہے وہ واجبات میں سے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ گویا کہ ہمیں فرشتوں پر ایمان میں جو ہے سب سے پہلے ان کا وجود، اسی طرح سے ان کی صفات، ان کے اعمال، اور اسی طرح سے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا جو ہے وہ واجب ہے۔ گویا کہ اگر ہم نے ان چیزوں پر ایمان لایا تو گویا کہ ہم نے فرشتوں پر ایمان لایا۔ فرشتوں کا وجود، فرشتوں کی صفات، فرشتوں کی اعمال، اور یہ کہ فرشتوں کے اسماء، فرشتوں کے جو نام ہیں ان پہ ہم ایمان لائیں گے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کا ذکر کیا ہے، تو گویا کہ یہ پہلا وجود ہے۔ دوسری چیز ان کے اسماء پر ایمان، ان کے ناموں پر ایمان، تیسری چیز ان کی صفات میں ایمان، اور چوتھی چیز ان کے اعمال پر ایمان۔ گویا کہ اگر ہم نے ان 4 چیزوں پر ایمان لایا تو ہم نے فرشتوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں دوسرا ایک نقطہ جو ہے اس حوالے سے، فرشتوں پر ایمان کے نقطے سے، وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بالملائکہ کے فوائد کیا ہیں۔ ایمان بالملائکہ کے فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں اللہ رب العالمین کی عظمت کا علم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی قوت کا علم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی سلطنت کا حکم ہوتا ہے، جو ہے علم ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ اتنی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی تو اتنی بڑی مخلوق کا خالق کتنا بڑا ہوگا، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی عظمت جو ہے اس سے ہمیں جو ہے اس کا علم ہوتا ہے جب ہم فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بنو آدم پر خصوصی توجہ دی ہے، فرشتوں پر، بنی آدم پر خصوصی توجہ دی ہے، کیونکہ ان فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا جو ان کی حفاظت کریں، ان کے اعمال لکھیں وغیرہ وغیرہ، ان کے مصالح، ان کے فوائد وہ جو ہے پہنچائیں ان کو۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ ہم فرشتوں سے محبت کریں، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دیتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین کی جو ہے عبادت کرنے والوں سے محبت ہونا یہ جو ہے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا، لگتا ہے کہ یہ نقطہ
انکار کرنے والوں پر رد وغیرہ یہ اگلے درس میں ہوگا. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک.